نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ایک دن کے وقفے سے ہم سب باذن اللہ تعالی ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں. ماہ رمضان کی آمد پر ہر مومن اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، خوشی کا ایک احساس اپنے اندر پاتا ہے. رمضان سر پہ کھڑا ہو اور کسی کے دل میں خوشی نہ ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا حساب لے کہ کیا واقعی میرے دل میں ایمان ہے کہ رمضان ہمارے سامنے ہو اور اس کی آمد کا احساس بھی نہ ہو اور اس کی آمد پر خوشی بھی اگر انسان کو محسوس نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے. آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. آپ فرماتے تھے لوگوں وہ دیکھو ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو رہا ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس طرح پیارے نبی ماہ رمضان کی آمد پر خوشخبری سناتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہوا کرتے تھے. اور یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، زمین اور آسمان میں، زمین سے لے کر آسمان تک کئی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جنت الفردوس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور زمین پر ہوتا یہ ہے کہ سرکش شیاطین جنات جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا مشن لے کے زمین پر حرکت و عمل میں مصروف ہیں، اللہ رب العزت ان سرکش شیاطین کے اثر و نفوذ کو کم کر دیتا ہے اور رب العالمین انہیں جکڑ دیتا ہے. تو آسمان میں جنت الفردوس کے دروازے کھلیں، جہنم کے دروازے بند ہوں، زمین میں شیطانی طاقتوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس درمیان ایک منادی اعلان کرتا ہے
جب ہدایت کے انتظامات کر دیے گئے، گمراہ کرنے والی طاقتوں کے اختیارات محدود کر دیے گئے، تو اس کے بعد ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے اور کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے بس کر بس کر۔ وہ مہینہ آ گیا، وہ ساعتیں آ گئیں، وہ ایام آ گئے، وہ دن آ گئے، جو ان دنوں میں نہ سنبھلے وہ کبھی نہیں سنبھلے گا، جو ان دنوں میں نصیحت حاصل نہ کرے وہ کبھی نصیحت حاصل نہیں کرے گا، جو ان دنوں میں توبہ نہ کرے وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، جو ان دنوں استغفار نہ کرے وہ کبھی استغفار نہیں کرے گا، جو ان دنوں برائی سے خود کو نہ روکے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے عام دنوں میں برائی سے رکنا۔ اسی لیے منادی اعلان کرتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیک انسان آگے بڑھ آگے بڑھ، اور جنت الفردوس کی طرف دوڑ میں دنیا اہل ایمان جو کمپٹیشن کر رہے ہیں اس میں اپنا رول تو بھی ادا کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گنہگار رک جا، اے سیاکار رک جا، اے خطا کار رک جا۔ حضرات، رمضان کا مہینہ ہم سب کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہم سب کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہم میں جو نیک ہیں انہیں اور زیادہ نیک بنانے کے لیے آتا ہے، ہم میں سے جو گنہگار ہیں انہیں توبہ و استغفار کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے، مجھے اور آپ کو گناہوں کے دھبوں سے دھلنے کے لیے اور اللہ کے فیضان رحمت میں مجھے اور آپ کو نہلانے کے لیے آتا ہے، جو رب سے روٹھے ہوئے ہیں انہیں رب سے قریب کرنے اور منانے کے لیے آتا ہے، جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جو ایمان اور اخلاق و کردار سے عاری ہیں انہیں ایمان اور اخلاق و کردار کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے آتا ہے، جو امانت و دیانت کا سبق نہیں پڑھے ہیں انہیں امانت و دیانت کا سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے، جو صدق و صفا اور سچائی کا سبق بھولے ہوئے ہیں انہیں صدق و صفا اور سچائی کا سبق یاد دلانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بہت ساری چیزیں رکھیں ہیں، بہت ساری خصوصیات سے اس مہینے کو نوازا ہے۔ یہ مہینہ ایک موقع ہے، ایک مہینہ ایک موقع ہے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کا۔ کہ آپ چاہتے ہو ایک دن کی عبادت کریں اور وہ ایک دن کی عبادت سالوں کی عبادت کے برابر ہو، آپ چاہتے ہو ایک گھنٹے کی عبادت کریں، ایک گھنٹے کی عبادت سالوں کی عبادت کے برابر ہو، آپ چاہتے ہو چند منٹوں کی عبادت کریں، یہ منٹوں کی عبادت مہینوں کے برابر ہو، آپ چاہتے ہو چند لمحوں کی عبادت کریں، یہ لمحوں کی عبادت کئی ہفتوں کے برابر ہو، تو یہ سعادت پورے سال میں کہیں نہیں ملے گی، یہ سعادت اسی مہینے میں ملے گی جب رب العزت نے اس مہینے میں لیلۃ القدر کی شکل میں وہ تحفہ اس امت کو عطا کیا کہ جس کے سبب میری اور آپ کی سارے اہل ایمان کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، لمحوں کی عبادتیں، سالوں کی عبادتیں ہیں، گھنٹوں کی عبادتیں، مہینوں کی عبادتیں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس نے 83 سال کی عمر نہ پائی، پوری زندگی کے کسی ایک لیلۃ القدر کی عبادت کر لے، اس نے عمر 20 سال کی پائی ہو، 25 سال کی پائی ہو، جتنی بھی پائی ہو، ایک لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر نہیں، اس سے بہتر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بعض اعمال کا اجر و ثواب بہت دگنا کر دیا جاتا ہے، بعض نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ویسے علمی اعتبار سے اہل علم کے درمیان یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ کیا ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا
جیسے مشہور ہے کہ یہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں کوئی مستند اور صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن بعض اعمال کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے، جیسے عمرے کی عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، اللہ اکبر، کہا کہ ماہ رمضان میں ہونے والا عمرہ، ماہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ غور کیجئے، ایک تو عمرے کا ثواب حج کے برابر، یہ سعادت اور یہ فضیلت خود کتنی عظیم ہے، اور دوسرے پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر، تو نور علی نور، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جنہیں اللہ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ضرور ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے حضرات، گنہگار بندوں کے لیے اس کا ہر دن، اس کی ہر رات، اس کا ہر لمحہ بخشش کی مسرتیں لے کے آتا ہے، مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ یہاں مغفرت ہی مغفرت ہے، اس مہینے میں گناہوں کی بخشش قدم قدم پر ہوتی ہے، بس گنہگاروں کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی خطاؤں کا احساس کر کے، اپنی لغزشوں کا احساس کر کے، اپنی کمیوں کا احساس کر کے اللہ کی جناب میں بس توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا روزہ ہمیں بخشش کا مستحق بناتا ہے، اس کا قیام ہمیں اللہ کی مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ فرماتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے، لیلۃ القدر میں تہجد کا اہتمام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرات، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے سفارش کا سامان بھی رکھا ہے۔ اس مہینے میں عبادت کر لو اور حشر کے لیے اپنے لیے سفارش کرنے والے اعمال تیار کر لو۔ حشر کی عدالت میں جب ہماری اور آپ کی نجات کا مسئلہ ہوگا، جنت الفردوس ایک طرف، جہنم ایک طرف، ہمارے گناہ جہنم کی طرف ہمیں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت جنت الفردوس سے ہمیں قریب کرنے والی چیزیں، اس میں سے ہمارے وہ اعمال ہیں جو اعمال کے رب العزت کے پاس سفارشی بن کے آتے ہیں، اور رب العزت کے پاس ہمارے حق میں سفارش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں وہ اعمال کمانے کا موقع میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ روزہ بھوکے رہتے ہیں، اللہ کی خاطر پیاسے رہتے ہیں، اللہ کی خاطر روزہ کل حشر کے میدان میں سفارشی بن کر آئے گا، کہے گا ربی منعتہ الطعام والشراب، کہا پروردگارا یہ وہ بندہ ہے جس نے روزہ رکھا تھا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا، فشفعنی فی، پروردگارا اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے۔ روزہ سفارشی بن کر آئے گا، ہماری نجات کا سامان بنے گا۔ روزے کی عبادت کی سفارش اللہ کے پاس مقبول ہوگی، روزے دار معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ جس کے حق میں جہنم واجب ہو چکی ہوگی، روزے کی سفارش سے وہ جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور سفارشی آئے گا، یہ کون ہے؟ یہ وہ تلاوت ہے، یہ وہ قرآن ہے جس سے
ماہ رمضان میں ہم پڑھتے رہے، اس کی راتوں میں ہم سنتے رہے امام کے پیچھے، یا راتوں میں خود گھر میں جاگ کر پڑھتے رہے، قرآن آئے گا کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل، ربی منعتہ النوم باللیل، پروردگارا میں تیرا کلام ہوں، میں تیرا کلام ہوں، یہ جو بندہ ہے اس بندے کو میں نے دنیا میں راتوں میں سونے سے باز رکھا تھا، جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فی، پروردگارا اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے اور اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین کا کلام رب العالمین سے سفارش کرے تو کیوں نہ مقبول ہو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کر کے، اس ماہ رمضان میں تلاوت کا اہتمام کر کے اپنے لیے سامان سفارش اس دنیا سے جانے سے پہلے تیار کر کے لے جائیں۔ اور اس مہینے کی راتیں، اللہ اکبر، اس مہینے کی جو راتیں ہیں 29 راتیں ہو 30 راتیں ہو، ان 29 اور 30 راتوں کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم خوشخبری سنائی، فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات نار جہنم سے آزادی کی رات ہے، نار جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ماہ رمضان میں اللہ کے بے شمار بندے ہیں جو نار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ آزادی کب؟ فی کل لیلہ، رمضان کی ہر رات میں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے جن لوگوں کے نام جہنمیوں کی فہرست میں تھے، رمضان کیا شروع ہوا کہ اللہ اکبر، جہنمیوں کی فہرست سے ان کے نام نکال دیے گئے اور جنتیوں کی فہرست میں ان کے نام لا لیے گئے۔ اور یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم سے آزادی کے حوالے سے جو رات کا تذکرہ فرمایا ہے، رات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نار جہنم سے آزادی رمضان کی راتوں میں ہوتی ہے۔ اس سے ماہ رمضان کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کی راتوں کا قیام، ماہ رمضان کی راتوں کی تراویح، ماہ رمضان کی راتوں کی تہجد، ماہ رمضان کی راتوں کی تلاوت، ماہ رمضان کی راتوں کا ذکر، ماہ رمضان کی راتوں کی دعائیں، ماہ رمضان کی راتوں کی گریہ و زاری، ماہ رمضان کی راتوں کے صدقہ و خیرات، ماہ رمضان کی راتوں میں جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یہ عبادتیں ہمیں نار جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب کرتی ہیں۔ حضرات، رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کے لیے آتا ہے، ہر شخص کی تربیت، ہر مومن کی تربیت۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اتنی عبادتیں رکھی ہیں، ان ساری عبادتوں کا مقصد مومن کی تربیت کرنا ہے۔ رمضان کے روزوں کی عبادت، رمضان میں قیام اللیل کی عبادت، رمضان میں تلاوت کی عبادت، رمضان میں دعا کی عبادت، رمضان میں ذکر و اذکار کی عبادت، رمضان میں صدقہ و خیرات کی عبادت، رمضان میں شب قدر کی عبادت، رمضان میں اعتکاف کی عبادت، رمضان میں آخری عشرے کی عبادت۔ کتنی عبادتیں اللہ نے اس ایک مہینے میں رکھی ہیں، اور ان تمام عبادتوں کا مقصد کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے مومن کی تربیت کرنا مقصود ہے، اور اسی تربیت کے سبق کو ایک لفظ تقوی سے تعبیر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم پر ویسے ہی روزے فرض کر دیے گئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کا حاصل کیا ہے؟ روزے کا سبق کیا ہے؟ روزہ کیا دیتا ہے ہمیں؟ لعلکم تتقون، روزہ تقوی کا سبق ہم سب کو، آپ سب کو پڑھاتا ہے۔ حضرات، انسان کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے جسے شہوت پرستی کہا جاتا ہے۔ دو قسم کی شہوتیں ہیں جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں۔ ایک ہے شہوت البطن، پیٹ کی شہوت،
اور ایک ہے شہوت الفرج، جنسی شہوت۔ یہ دو شہوتیں ہیں جو انسان کو درندہ بنا دیتی ہیں، حیوان بنا دیتی ہیں۔ شہوت البطن میں جب مبتلا ہوتا ہے، پیٹ کی شہوت میں جب مبتلا ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز انسان کھو دیتا ہے، جائز و ناجائز کی تمیز انسان کھو دیتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے پیٹ کی شہوت کو بجھانے کے لیے۔ اور دوسری طرف جنسی شہوت ہے جو انسان کو نعوذ باللہ زناکاری پہ آمادہ کرتی ہے، برائیوں پہ آمادہ کرتی ہے، ہم جنس پرستی پہ آمادہ کرتی ہے۔ رمضان کے روزے ان دونوں قسم کی شہوت کو لگام دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے ان دونوں قسم کی شہوت کو کچلا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو درست رکھ سکیں، جو اسے اس کی کمر کو ٹھیک رکھ سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا انسان کی تربیت میں بہت مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی بھوک، روزے کی حالت کی بھوک اور پیاس ہماری اور آپ کی یہ روحانی تربیت اس سے ہوتی ہے۔ اور ایک ہے شہوت الفرج، جنسی شہوت، روزہ انسان کی اس جنسی شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا یا معشر الشباب، یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آپ نے کہا اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی سکت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، اسے شادی کر لینا چاہیے، جلدی کر لینا چاہیے۔ ومن لم يستطع، اور اگر کسی کے پاس شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں ہے، بیوی کو مہر دینے کی طاقت نہیں ہے، بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام کرے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ کیا کرے گا؟ اس کی خواہشات کو کچل دے گا، اس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا۔ پتہ چلا کہ روزے کی عبادت انسان کو، مجھے اور آپ کو شہوت پرست بننے سے بچاتی ہے، اور روزے کی عبادت ہماری ہر قسم کی شہوت کو کچل کے رکھا کرتی ہے۔ حضرات، ماہ رمضان اس لیے آتا ہے، وہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے۔ ایک مہینے میں ہمیں تربیت دی جاتی ہے، اس بات کی تربیت دی جاتی ہے بقیہ سال کے 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے۔ یہ تربیت ماہ رمضان میں ملتی ہے۔ رمضان کے احترام میں ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم غلط نظر نہیں دیکھا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم گانا بجانا نہیں سنا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم بے ایمانی نہیں کیا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم ظلم و جور سے باز رہتے ہیں۔ الغرض ماہ رمضان کا احساس، روزے کا احساس، رمضان کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں کا احساس مجھے اور آپ کو اس کے دنوں میں بھی، اس کی راتوں میں بھی گناہوں سے یہ احساس بچائے رکھتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ کر، جیسے تم نے ماہ رمضان کو ایک پابندی کے ساتھ گزارا ہے، زندگی بھی ایک روزہ ہے، زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ وہی پابندی سال کے بقیہ 11 مہینوں میں کر لینا، اللہ رب العزت کے پاس سرخرو ہو جاؤ گے۔ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه۔ پیارے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت
جب ہم بھوک اور پیاس کے عالم میں دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجائے بیٹھتے ہیں، ایک عجیب روحانی مسرت کا احساس ہمیں ہوتا ہے، ایک عجیب روحانی خوشی کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں اس خوشی کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس خوشی سے جو خوشی کے روزے دار کو رب العالمین سے ملاقات کے وقت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو مناسبت آپ نے نکالی، دو خوشیوں کی مناسبت، افطار کے وقت کی خوشی اور اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی، اس میں گویا یہ نقطہ مضمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ افطار کے وقت افطار کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے اور موت کے وقت اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ زندگی کے روزے سے افطار کرنے جا رہے ہو، زندگی کے روزے سے افطار کرنے جا رہے ہو، جنت الفردوس کی نعمتیں اور جنت الفردوس کے دسترخوان پر افطار کرنے جا رہے ہو تو نزلا من غفور الرحیم، اللہ جو غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کے لیے یہ سب سامان مہمان نوازی اس نے جنت الفردوس کی شکل میں کر رکھا ہے۔ حضرات، ضرورت ہے عزم کی، ارادے کی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اس وقت شامل ہوتی ہے جب ہم ارادہ کریں۔ میرا ارادہ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان میں خود کو سنوارنے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان میں نیک بننے کی سوچ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال نہ ہوگی۔ ارادہ چاہیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ نیک بنیں گے، اس رمضان میں عبادتیں کریں گے، خود کو بنائیں گے، سنواریں گے، اور خاص طور پر ہم میں سے ہر شخص اس حیثیت سے، اس ناحیے سے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ آپ کی کمزوری آپ بہتر جانتے ہیں، میری کمزوری میں بہتر جانتا ہوں، فلاں کی کمزوری فلاں بہتر جانتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جگہ ارادہ کرے، اپنے اور اپنے رب سے، اپنے اور رب کے درمیان ایک وعدہ کریں، عہد و پیمان کریں کہ پروردگارا یہ جو کمی میرے اندر ہے، یہ جو کمزوری میرے اندر ہے، یہ جو گناہ میرے اندر ہے، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے دے، مجھے میری مدد فرما، تیری تائید، تیری نصرت اور تیری تائید سے میں فلاں فلاں کمزوریوں سے خود کو بچا کر سنوارنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، نکھارنا چاہتا ہوں۔ عزم ہوگا، ارادہ ہوگا تو رب العالمین کی مدد بھی ضرور شامل حال ہوگی اور نیکیاں آسان ہو جائیں گی، گناہ مشکل ہو جائیں گے۔ کن کے لیے؟ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت ہوتی ہے اور تائید ہوتی ہے۔ اور حضرات، آخری بات جسے بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی ناقدری سے بچیں، رمضان کی ناقدری سے بچیں۔ کسی بھی طرح سے، اپنے کسی بھی عمل سے، اپنی کسی بھی غفلت سے رمضان کی ناقدری نہ کریں، اس کے دن کی بھی ناقدری نہ کریں، اس کی راتوں کی بھی ناقدری نہ کریں، رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کریں۔ جو ماہ رمضان کی قدر کریں گے وہی خوش نصیب ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، اور جو ناقدری کریں گے تو پھر وہی بد دعا، جو بد دعا کے فرشتوں کے سردار نے کی، اور جس بد دعا پہ کہ انبیاء کے سردار نے آمین کہی، کہ کہا آمین کہا پیارے نبی نے جبریل امین کی اس دعا پر کہ نامراد ہو وہ شخص، ناکام ہو وہ شخص، ناکام ہو وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے۔ فرشتوں کے سردار نے یہ دعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ ظاہر بات ہے جو بھی اس ماہ مبارک کی ناقدری کریں گے وہ اس وعید کی عزت پہ آئیں گے۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ماہ رمضان تک ہمیں پہنچائے اور اللہ اس ماہ مبارک کو میرے
میرے لیے آپ کے لیے اپنی زندگی کا ایک انقلابی مہینہ بنا دے۔ رب العزت ماہ رمضان کی کسی بھی قسم کی ناقدری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہم آمین۔ حضرات، خطبے کے اختتام پر الحمدللہ ہماری یہ مسجد چھوٹی چار مینار کی نئی عمارت کے اس مرکزی مصلی میں آج ہم نے اپنا پہلا خطبہ، پہلا جمعہ آج ادا کیا ہے۔ اس موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی توفیق، اسی کی تائید، اسی کی نصرت، اسی کے فضل سے یہ ممکن ہو سکا۔ اس کے بعد ہم سب کا فرض بنتا ہے وہ محسنین، وہ اہل خیر حضرات کہ جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو اللہ کے دیے ہوئے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے کھڑا کیا، ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی اس عظیم نیکی کو، ان کے اس عظیم عمل کو قبول فرما لے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اس عظیم عمل کو، اس عظیم نیکی کو ان کے والدین، ان کے سارے خاندان کی جانب سے اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ صرف انہیں نہیں، یہ مسجد کی یہ جگہ ہمارے جن بزرگوں نے 100 سال پہلے وقف کی، دور کی سوچ لے کر ہمارے جن جن بزرگوں نے بھی اس مسجد کو کے لیے یا کسی بھی مسجد کے لیے اس طرح سے شہروں میں جگہ دی اور آج وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے معمور فرما دے۔ یہی نیکیاں ہیں جو کام آتی ہیں، ورنہ دنیا کے خزانے تو فانی ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ رب العزت ہم سب کو، آپ سب کو دنیا سے جانے سے پہلے توشہ آخرت کا سامان کرنے اور توشہ آخرت ساتھ لے جانے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔